علی ابن ابی طالب مقصد قیام امام حسین کے عنوان سے عشرہ مجالس میں آپ حضرات کی بارگاہ میں صحبت کرنے کا، گفتگو کرنے کا مسلسل شرف حاصل کر رہا ہوں۔ قیام امام حسین میں اگر وفاداری نہ ہوگی تو امام حسین اس قیام میں کامیاب نہ ہوگی۔ جتنے بھی اصحاب امام حسین تھے انہوں نے وفاداری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی اعلیٰ مثال سرکار وفا مولا حضرت ابو الفضل عباس کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شجاعت کو وراثت میں پایا۔ ان کا بابا بھی شجاع، ان کے دادا بھی شجاع، ان کی ماں بھی شجاع، لہذا بابا کی شجاعت کے سلسلے میں، بابا کے فضائل کے سلسلے میں خود مولا امام حسین بیان فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا رسول اللہ کے پاس، روایت یوں ہے کہ دخلت علی رسول اللہ، میں گیا رسول کے پاس، وعنده ابی بن کعب، رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابی بن کعب، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، رسول نے کہا خوش آمدید اے ابا عبداللہ۔ اس کے بعد رسول نے کہا یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت خوش آمدید۔ جب رسول اللہ نے امام حسین کو یہ کہا اے زمین و آسمان کی زینت خوش آمدید، پھر فقال ابی، ابی نے کہا وکیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو؟ لوگ نہیں برداشت کر پاتے ہیں فضائل اہل بیت کو، نہیں برداشت کر پاتے ہیں اہل بیت کی فضیلتوں کو، فوراً سوال کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا فقال یا امیہ، رسول اللہ نے کہا اے امیہ ان الحسین فی السماء، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، اے امیہ حسین اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے جس کا مرتبہ زمین سے زیادہ بلند آسمان پر ہے۔ کیوں؟ فإنه مکتوب عن یمین العرش، اس لیے کہ عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے حسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جہاں جلتا ہے وہاں کی فضا کو نورانی کرتا ہے، اور اس سے جتنے بھی چراغ روشن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے منور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی اصحاب امام حسین تھے کربلا میں، آج پوری دنیا ان کی وفا پہ ناز کر رہی ہے، پوری دنیا میں یہ روشن ہے، پوری دنیا ان کی وفا کا قصیدہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، نجات کی کشتی ہے، و حسین امام غیر مہنی، حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، حسین وہ ہے جو ڈرتا نہیں۔ اگر حسین ڈرتے تو ولید کے دربار میں یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ اگر اس اسلام کا بانی یزید جیسا فاسق اور فاجر ہو تو مجھ حسین پر واجب ہے کہ میں یہاں سے اس اسلام کو چھوڑ دوں اور یہاں سے خروج کر دوں۔ اس لیے
حسین ڈرنے والی شخصیت نہیں ہے، شجاع ہے۔ یہی شجاعت ورثے میں مولا عباس کو ملی ہے، مولا علی کی شجاعت، مولا حسین کی شجاعت۔ پھر اس کے بعد وَعِزٍ، حسین صاحب عزت ہے، وَفَخْرٍ، اور حسین صاحب فخر ہے، وَبَحْرِ عِلْمٍ، اور حسین علم کا سمندر ہے۔ علم کا سمندر کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کے بابا کے لیے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ کسی نے سلمان سے آ کر پوچھا اے سلمان تمہارے علم میں اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا تو نے سمندر دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا سمندر کی گہرائی کا اندازہ ہے؟ کہا نہیں کوئی اندازہ نہیں۔ کہا تو نے مچھر کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا کیا تو نے کبھی اس مچھر کو سمندر پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا وہ مچھر جو سمندر پہ بیٹھ جائے اور اپنے پر کو اس سمندر کے پانی سے تر کر لے، علی کے علم کے مقابلے میں میرا علم بالکل ویسے ہی ہے جو مچھر کے پر پہ پانی ہے۔ صلوات محمد حسین صاحب زہد ہے، ولما لا یکون کذالک، اور ایسا کیوں نہ ہو، رکبا فی صلبہ طیبۃ مبارکۃ، حسین اس ذات کا نام ہے جو دنیا میں مبارک اور پاک و پاکیزہ صلب کے ذریعے آیا۔ تو حسین کی ایک صفت ہے غیر و وہن، شجاعت۔ جب حسین شجاع ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ناصر شجاع نہ ہو؟ اور شجاعت کی کئی قسمیں ہیں۔ شجاعت کبھی میدانی ہوتی ہے، میدان جہاد میں شجاعت دکھائی جاتی ہے۔ آپ شجاعت دیکھیں قرآن کی آیات کے ذریعے شجاعت کسے کہتے ہیں، اور مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد انک لم تہن، مولا عباس کے لیے میں گواہی دیتا ہوں، امام گواہی دے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عباس نے وفاداری میں سستی نہیں کی، شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے مولا عباس نے آقا حسین کے لیے۔ پھر سورہ قرآن پر آپ کہہ رہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا وَهْنُوا، جب پیغمبران الہی تمہیں اللہ کے بھیجے ہوئے افراد تمہیں مدد کے لیے بلائیں اور جب ان کے ساتھ مدد کے لیے جاؤ تو سستی نہ کرو بلکہ شجاعت کا مظاہرہ، شجاعت دکھاؤ، شجاعت کا مظاہرہ کرو، چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اگر تمہیں اس شجاعت کے مظاہرے میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو تم سستی مت کرنا، مصیبتوں کو قبول کر لینا۔ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، دشمن کے مقابلے میں کبھی کمزور مت ہونا، ضعیف مت ہونا، اور دشمن کے مقابلے میں کبھی سر تسلیم خم نہ کرنا۔ آپ دیکھیں کربلا والوں کی شجاعت، یہ آیات کے ذریعے پہلے سنیں، اس کے بعد کربلا والوں کی شجاعت کا منظر۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جو لوگ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، خدا کہہ رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا، احزاب حزب نہیں، لشکروں کو دیکھا، دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدْنَا، تو ان سب نے کہا یہی تو ہمارا وعدہ ہے۔ کس سے وعدہ ہے؟ رسول ہو، اس کے رسول سے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ، اللہ نے سچ کہا ہے، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس وقت یہ دشمن کا لشکر دیکھ کر میرے ایمان میں سوائے ذاتی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی شجاعت میدانی سے کہتے ہیں
جب اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے پیغمبران کے لیے جہاد پہ جاؤ تو سستی کا مظاہرہ مت کرو۔ یہی وجہ تھی جب مولا عباس امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، حبیب ابن مظاہر اور مولا عباس دفاع کر رہے تھے، سعید و سہیل تیروں کو روک رہے تھے، تو حبیب نے مولا عباس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے عباس میں تمہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہارے بابا نے تمہیں کس لیے مانگا تھا۔ کہا اے حبیب اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ میں تمہاری باتوں کو سنوں، لیکن چونکہ تم نے میرے بابا کی بات کہی ہے تو جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا اے عباس، حبیب کہہ رہے ہیں عباس، مولا علی نے جو تمہارے لیے دعا کی تھی وہ اس لیے دعا کی تھی کہ تم حسین کے کام آؤ، آج یہ وقت ہے کہ حسین کے کام آؤ۔ بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا، حبیب کے جملے کو مولا عباس نے سنا، انگڑائی کا لینا تھا، زیر ٹوٹی، تسمے ٹوٹے، اتشجعونی یا حبیب، اے حبیب تم مجھے شجاعت دکھانا چاہتے ہو، تم مجھے یاد دلا رہے ہو، دیکھنا میں کیسی شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی اور جب اس کے پیغمبران کے لیے جاؤ تو شجاعت کا مظاہرہ کرو۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے یاران انبیاء کی دعا، انبیاء کے دوستوں کی، اصحاب کی، جمجموں کی دعا۔ کیا دعا ہے قرآن میں؟ اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جو رسول کے ساتھ تھے دعا کر رہے تھے، احزاب کو دیکھنے کے بعد سستی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ دعا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے میرے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا، جو ہم نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے اس کو بھی معاف فرما، فی امرنا وثبت اقدامنا، اے میرے پروردگار تو ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور قوم کافرین پر ہماری مدد کرنا۔ یعنی پیغمبران الہی کے لیے جاؤ تو مظاہرہ یہ ہونا چاہیے، شجاعت یہ ہونی چاہیے کہ میدان میں سستی کا مظاہرہ نہ ہو۔ اور میرے عزیزوں، جنگ صفین وہ جنگ ہے جس میں مولا عباس نے شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ شجاعت کا کیا ہے جنگ صفین؟ جنگ صفین پرانی جنگ، 3 سال تک یہ جنگ چلی ہے۔ اس جنگ میں مولا جب جنگ کر رہے تھے تو پیاس کا جب غلبہ طاری ہوا تو غلام سے پانی مانگا، غلام پانی لے کر آیا ٹوٹے ہوئے ظرف میں، جیسی مولا کو دیا مولا نے ٹوٹا ہوا ظرف دے کر واپس کر دیا، میں اس میں پانی نہیں پیوں گا۔ مولا کیوں؟ کہا ظرف ٹوٹا ہوا ہے، مولا آپ جنگ کی حالت میں ہیں، آپ اس وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ کہ تو کیا سمجھ رہا ہے میں جو جنگ کر رہا ہوں اسی لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ میں اسی لیے تو جنگ کر رہا ہوں، دین محمدی کو بچانے کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں میں۔ تو کہہ رہا ہے مکروہ ہے صرف اسی کے لیے، حلال و حرام مکروہ و مستحبات کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں۔ اور یہی مولا ہے۔ مولا عباس کی ولادت سن 26 ہجری، مولا علی کی شہادت سن 40 ہجری، جنگ صفین شہادت سے 3 سال پہلے تقریباً کتنے سال کے رہے ہوں گے مولا عباس؟ 11-12 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جنگ صفین میں مولا عباس کو مولا کائنات بھیج رہے ہیں، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے، دشمن دیکھ رہے ہیں،
کہ ایک شخص نکلا لہیم شہیم، ایسا لگ رہا ہے بہادر شجاع جوان، عمر کیا ہے 12 سال، بہت زیادہ 13 سال، دشمن دیکھ رہا ہے۔ معاویہ نے کہا اے ابو شاذہ تو جا اس کے مقابلے میں، غصے ہو گیا ابو شاذہ، مجھے بھیج رہے ہو، میں اتنا بہادر، ان نوجوان کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو۔ اس نے جوش میں آ کے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا۔ جیسے اس کا پہلا بیٹا آیا، وار کی رد و بدل ہوئی، شجاعت مولا کی، ابھی 2 ہی رد و بدل ہوئی کہ اس کا بیٹا فنار ہوا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بیٹا آیا مولا کے مقابلے میں، رد و بدل ہوئی، فنار کیا۔ تیسرا آیا، رد و بدل ہوئی، فنار کیا۔ چوتھا آیا، رد و بدل ہوئی، فنار کیا۔ پانچواں آیا، رد و بدل ہوئی، فنار کیا۔ چھٹا آیا، رد و بدل ہوئی، فنار کیا۔ ساتواں آیا، آخری بیٹا، رد و بدل ہوئی، اسے بھی فنار کیا۔ اب ابو شاذہ کو جوش آ گیا، 7 بیٹے مار دیے، میں جا رہا ہوں۔ اب جو آیا ہے تھوڑی ہی دیر سے کی تھی، یہ بھی واصل جہنم۔ اب جب یہ واصل جہنم ہوا تو دشمنوں میں کوہرام برپا۔ یہ کوئی اور نہیں، نقاب اوڑھ کر علی آئے ہیں، یعنی عباس اسے کہتے ہیں کہ جس کی جوانی کی جھلک کم از کم جوانی کی جھلک علی جیسی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا باپ آیا ابو شاذہ، فنار کیا اسے، دشمنوں میں کوہرام، یہ علی ہیں۔ ایک نے کہا علی نہیں ہے، کیوں؟ کہا اس جوان کے بال سیاہ ہیں، بال سفید نہیں ہیں۔ کہا نہیں، پتہ چل جائے گا، سب مل کر حملہ کرو، پیغمبران الہی کے لیے جہاد پہ جاؤ تو ثابت قدم رہنا، قرآن کہہ رہا ہے ثابت قدم رہنا۔ اگر علی ہوں گے تو ثابت قدم رہیں گے، بھاگیں گے نہیں، سب مل کر حملہ کرو۔ اب جو سب نے مل کے حملہ کیا، مولا عباس ثابت قدم رہے۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے اے ظالمو، یہ علی نہیں، علی میں ہوں، یہ عباس ہے۔ جنگ صفین میں ثابت قدمی کا یہ عالم، 12 سال کی عمر ہے، ثبات قدم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے مولا سجاد نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ثبات محمد والے فرمایا رحم اللہ عباس، اللہ رحم کرے میرے چچا عباس پر، فلقد آسرا و ابلا، اس لیے کہ انہوں نے بڑا سخت امتحان دیا۔ سخت امتحان نہیں ہو اٹھائیے، خط کھینچ دیا، کس کی مجال ہے جو پار کر دے، اس سے بڑا سخت امتحان کیا ہوگا؟ کس کی مجال ہے، دشمن لڑک گیا، پار کروں گا تو موت۔ جنگ صفین میں صرف 11-12 سال، یہاں تو
36 برس کے جوان، کڑیل جوان، کس کی ہمت؟ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس خیمہ ہٹا لو، اس سے بڑا امتحان کیا ہو؟ کسی امام نے فرمایا کہ رحم کرے اللہ میرے چچا عباس پر، بہت سخت امتحان دیا، سخت وفدا اخاہ بنفسی، اپنے نفس کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا، اسے وفاداری کہتے ہیں۔ مقصد قیام محمد حسین اظہار وفاداری۔ اس کے بعد حتیٰ قطعت یداہ، یہاں تک کہ ہاتھ کٹ گئے، کاٹ دیے گئے، فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا، دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا عطا کیا؟ جناحین یقین بہما مع الملائکۃ فی الجنۃ کما جعل لجعفر ابن ابی طالب، اللہ نے اس کے بدلے میں بالکل جس طریقے سے جعفر ابن ابی طالب کو جنت میں 2 پر عطا کیے تھے، مولا عباس کو بھی اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کیے۔ اس پر کے ذریعے مولا عباس پوری جنت میں تیرتے ہیں، جنت میں سیر کر رہے ہیں مولا عباس۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کما وَإِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ، اور عباس کے لیے اللہ کے نزدیک وفاداری کا ثبوت کیا ہے، ثبات قدمی کا ثبوت کیا ہے، تو پھر اس کا اجر ہونا چاہیے نا۔ وَإِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنزِلَةٌ، ایسی منزلت ہے يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاء، اللہ نے عباس کو جنت میں ایسا مقام عطا کیا ہے کہ آج تک کے جتنے بھی شہداء ہیں، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، سب کے سب مولا عباس پہ فخر کرتے نظر آ رہے ہیں، فتح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فخر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ شجاعت میدانی تھی۔ ایک شجاعت ہوتی ہے شجاعت اخلاقی، اخلاقی شجاعت کیا؟ اطاعت۔ مولا حسن کا جنازہ جا رہا ہے، تیر باران شروع، مولا عباس نے تلوار نکالی، عباس رک جا، یہ شجاعت اخلاقی۔ بڑے بھائی نے رک دیا، رکھ دی تلوار۔ ولید کے دربار میں آواز بلند ہوئی مولا کی، تلوار لے کر پہنچ گئے، عباس رک جا۔ مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت، مولا کو پہ جاؤں گا، کس لیے؟ جہاد کرنے، کہا نہیں عباس رک جا، سخت امتحان۔ خیمے نصب، اس کی مجال ہے جو آگے بڑھ جائے، نہیں عباس رک جائے، یہ سخت امتحان، اسے شجاعت اخلاقی کہتے ہیں۔ اور خصوصیات مولا عباس، مولا عباس کی خصوصیات جو معصومین نے بیان کی کیا ہے؟ مولا فرماتے چلے امام اشہد لکا بالتصدیق والتصدیق والوفاء، میں گواہی دیتا ہوں کہ عباس اس شخصیت کا نام ہے جو امام وقت کے سامنے سر تسلیم کھڑا کرتا ہے، جو امام وقت کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے، جس نے امام وقت کے لیے وفا کا مظاہرہ کیا۔ تصدیق، شمرایا امان نامہ لے کر، عباس تم ہمارے رشتہ دار ہو، رشتہ دار لگتے ہو، تمہارے لیے امان ہے، تم آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بس ایک مرتبہ امان نامے کو لیا، پھاڑ کر پھینک دیا، اے شمر تم مجھے امان نامہ دے رہا ہے جبکہ فرزند زہرا غیر امان ہو، یہاں سے چلا جا، بھگا دیا، واپس کر دیا۔ اسے تصدیق، گواہی دینا،
کہ یہ فرزند زہرا ہے، یہ نمائندہ الہی ہے. یہ خصوصیت مولا عباس کی تین خصوصیت: تسلیم، تصدیق، وفا. اور اس کے بعد اس لیے تسلیم کے سلسلے میں السلام علیک یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول والامیر المؤمنین والحسن والحسین. میرے چچا عباس ابن علی نافذ بصیرت تھے. ان کی آنکھیں ظاہری نہیں تھی، باطنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. شمر، تو دھوکہ دینے آ رہا ہے، تو ہمیں بہکانے آ رہا ہے، تو امام وقت کو نہیں پہچانتا ہے. اور اس کے بعد وصل بالایمان، اور ایمان کے پکے تھے جبھی تو شمر کو واپس کر دیا. تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی. اور جب مولا عباس کی شہادت کی خبر مولا عباس کی شجاع ماں نے سنا تو کیا فرمایا ہے؟ شاعرہ تھی، اشعار کہتی تھی. کیا فرمایا ہے؟ نوبیت انا ابنی اصیب براسی مقطوع یدی. مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بیٹے عباس کے سر پہ گرز مارا گیا اور اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا. مجھے خبر ملی ہے. ویلی علی شبلی امال براسی ضرب العمد. وائے ہو، میرے بیٹے کے سر پہ ایسی حالت میں گرز مارا جب اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس حالت میں گرز مارا. پھر اس کے بعد فرماتی ہے لو کانا سیفک فی یدیک کما دنا منک عہد. اے عباس، کاش تمہارے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی. مولا کو تلوار نہیں ملی تھی. شجاع ماں کہہ رہی ہے کاش عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو عباس بتا دیتے کہ جنگ کسے کہتے ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں، میدان میں جنگ کیسے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک شاعر عاشق الملکی مولا عباس کی مدح میں عربی میں شعر کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا ابو الفاضل، یا ابو الفاضل انا انت ابن ابو. اے ابو الفاضل، تم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو. زیارت کر کے آ رہا ہے مولا عباس کی. آنے کے بعد یہ شعر ہے، اے ابو الفاضل، تم معمولی شخصیت نہیں ہو، تم اپنے باپ جیسے ہو. مطلب جس طریقے سے تمہارے باپ شجاع تھے ایسے تم شجاع ہو. اور اس کے بعد فرماتا ہے لیس خوف الا مولاک ورب. تمہیں ذرا سے بھی خوف اور ڈر نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہو جن سے. کانا انتا ذو فضل کریم ذو نسب. اے عباس، تم معمولی شخصیت نہیں ہو، تم معمولی ذات نہیں ہو، تم صاحب نسب ہو. صاحب نسب ہو، ذو نسب، ذو فضل صاحب فضیلت ہو، کریم صاحب کرم ہو، ذو نسب صاحب نسب ہو. اگر کریم نہ ہوتے تو ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر پانی لینے کے لیے نہ. کرم ہے میرے مولا عباس. اور اس کے بعد کانا حق و انتا ارباب الادب. تمہارا حق یہ ہے کہ جو تمہارا آقا تھا اس کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے سر کو ادب میں جھکائے رکھا، کبھی جسارت نہیں کی. سارت الماء لدیک منفعل. اے عباس، آپ وہ ہیں کہ فرات کا
پانی آج تک شرمندہ ہے عباس سے. اور اس کے بعد او تو کلماء علی ماء فیل، تم نے پانی پہ پانی پھیر دیا، پانی پہ پانی پھیر دیا. عباس تم نے پانی پہ پانی پھیر دیا. پھر اس کے بعد فرماتا ہے تم تو انت مقتملا بالنساء، اے عباس تم اعتماد تھے عورتوں کے لیے جو خیام امام حسین. اسی لیے تو ہمارے بنی ہاشم کہا ہے، بنی ہاشم کا چاند سایہ کر لیتا ہے. عباس سائے کی طرح تھے حرم کے لیے، حسین حسین کے لیے سایہ تھے، حسن کے لیے سایہ تھے، بل مرتضیٰ اور علی کے لیے سایہ تھے. لیسا ممکن للعدو حرب، اے عباس تیرے دشمنوں کو امکان نہیں تھا کہ تجھ سے جنگ کر لیں، امکان نہیں تھا جنگ کرنے کو، لیکن الاعداء بقصد ضرب کا، لیکن پھر بھی تجھ پر ضرب لگا دی دھوکے سے. قل لهم الموت لی کانت مسل علو اہل حلاوہ کالاسہل. جیسا مولا عباس نے جب یہ صفین میں کہا تھا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت تو وہ ہے بچپنے میں ہم موت سے کھیلتے نظر آتے ہیں. یہ جملے میرے مولا عباس کے ظالموں کے سامنے کربلا میں، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت سے ڈراتے ہو. پھر اس کے بعد فَقْتَوْا أَيْدِيَا فِي حُبِّ الْحُسَيْنِ، عباس وہ ہے جس نے حسین کی محبت میں اپنے بازوؤں کو کٹا دیا، اپنے ہاتھوں کو کٹا دیا. لا سبیل للوفاء مثل عین، پوری کائنات میں آج تک، پوری کائنات میں آج تک اس سے بڑی وفا کی مثال ملی ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی وفا کی مثال مل ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد کہتا ہے ابست وجوہ القوم، محسوس ہو گئے مولا عباس کی اس فضائل کو سن، ابست وجوہ القوم خوف الموت. جس وقت تم گئے ہو قوم کے سامنے، قوم کا چہرہ موت کے خوف سے مرجھا گیا تھا. جب تم قوم کے سامنے، ظالموں کے سامنے گئے ہو تو موت کے ڈر سے ان ظالموں کا چہرہ مرجھا گیا تھا. والعباس فیہ زاہد و متبسم، اور عباس وہ ذات تھی جہاں پوری قوم کا چہرہ موت کے ڈر سے کانپ رہا تھا، مرجھا رہا تھا. عباس اس قوم کے درمیان ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. عباس مسکرا رہے تھے. انما آتیت آزائی ولہ حین کان ابی قد قبلنی. مولا عباس کی زبانی نقل کرتے ہیں، میں نے تو جس وقت میں پیدا ہوا تھا، جس وقت میرے بابا نے میرا بوسہ لیا تھا، اسی وقت میں نے اپنے ہاتھوں کو حسین کے لیے فدا کر دیا. عباس اس ذات کا نام ہے جس نے پیدا ہوتے ہی ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو فدا کر دیا مولا حسین کے لیے. کنت عبدا بالحسین من غزال، تھا حسین کا غلام. ہمیشہ آقا کہا ہے مولا عباس نے آقا حسین، کبھی بھائی نہیں کہا، آقا کہا. ہمیشہ اپنے آپ کو غلام ظاہر کیا امام حسین کے مقابلے میں. وَالْعَبِيدُ لَا يُعَاصِي رَبَّهَا، اور غلامی کا حق یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنے ارباب کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. اسی لیے عباس کو وفا کا پروردگار کہتے ہیں، اسی لیے عباس کو وفا کا پروردگار کہتے ہیں. شجاعتی، تیری شجاعت کانت لقوم الکرام
وأبي أشجع أنصار الشباب. اے عباس، تمہاری جو شجاعت تھی وہ ایک طرفہ نہیں تھی، بلکہ تمہاری شجاعت تمہاری ماں کی طرف سے بھی تھی اور تمہارے بابا کی طرف سے بھی. صلوات بھیجے محمد. اور اگر وفا کو دیکھنا ہے مولا عباس کی، پرچم لے کر گئے تھے، ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ گئے تھے. جب ابن زیاد کے سامنے مولا عباس کا پرچم آیا ہے تو جس جگہ پہ پرچم کو پکڑ رکھا تھا وہ پورا مقام، پرچم میں اور جگہوں پہ تو نشانات تھے لیکن جس ہاتھ سے جہاں پہ پرچم پکڑ رکھا تھا اس پہ کوئی نشان نہیں تھا. جب نشان نہیں دیکھا تو اس کے بعد یہ کہتا ہاکذا وفاء اخل اخی، یہ حق وفا ہے اپنے بھائی کے لیے. عباس اس ذات کو کہتے ہیں جس کی فضیلت کا قصیدہ تو دشمن بھی پڑھتا نظر آتا ہے. صلوات محمد. اور مولا عباس کی صفات میں سے ان کا علمی مقام، مولا عباس کا علمی مقام کیا تھا؟ ان العباس من اکابر الفقہاء. ایک ہوتا ہے کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی بہت بڑا، اکابر مبالغہ، اس کو کوئی حد نہیں، حد نہیں. کربلا میں مولا عباس نے ایک فقیہ کو یا رجل فقیہ، مولا عباس کی فضیلت، مولا عباس کی شان معصوم فرما رہے ہیں. ان العباس من اکابر الفقہاء. عباس اس ذات کا نام ہے تمام فقیہوں میں بہت بڑا ہے. علم کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عباس کا علمی مقام. اور اس کے بعد وَأَفَاضِلُ أَهْلِ الْبَيْتِ، اہل بیت کا فاضل ترین انسان عباس ہے. اور اس کے بعد بل انہو، صرف فاضل ترین نہیں، عالم خیر معلم. عباس اس ذات کا نام ہے جس نے علم کے لیے کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا. جس طریقے سے ائمہ کو علم ملا ہے ایسی عباس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. یہ علمی مقام ہے. یہی تو وجہ تھی کہ بچپنے میں دائیں طرف مولا عباس، ایک طرف شہزادی زینب کھڑی تھی. مولا علی نے کہا عباس کہو ایک، عباس نے کہا ایک، توحیدی مقام دے دیا. پھر اس کے بعد مولا نے کہا عباس کہو دو. عباس مسکرائے، بابا کی طرف دیکھے، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بابا جس زبان نے توحید کا اقرار کر لیا وہ دو کیسے کہتے ہیں؟ کہتا ہوا نظر آتا ہے. ایت اللہ حیری نے، یہ اہل سنت کا بہت بڑا رائٹر، اس نے حدیث کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں. حقانیت عبد الفتاح عرب مصر، بہترین کتاب ہے حدیث کے سلسلے میں، شہزادی کے سلسلے میں، مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں فضائل میں. اب ایت اللہ حیری نے ان سے سوال کیا یہ بتاؤ تم نے حدیث میں مولا کے خطبے لکھے ہیں، کیا کوئی ایک خطبہ ایسا ہے کہ علی نے رسول اللہ کی حیات میں دیا ہو؟ اطاعت. مولا عباس کے لیے کیا ہے؟ اشہد انک السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اے عبد الفتاح یہ بتاؤ کیا تم نے رسول کے زمانے میں مولا علی کا کوئی خطبہ لکھا ہے، سنا ہے؟ کہا مجھے پوری
علی نے کوئی خطبہ دیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے آقا کی اطاعت واجب ہوتی ہے. آقا کے سامنے زبان نہیں کھولی جاتی. یہی وجہ تھی جب تک امام حسن مولا علی رہے امام حسن نے کچھ نہیں فرمایا. جب تک امام حسن رہے امام حسین نے کچھ نہیں فرمایا. جب تک امام حسین رہے مولا زین العابدین نے کچھ نہیں فرمایا. بالکل اسی طریقے سے اطاعت کی مولا عباس کی منزل یہ رہی کہ مولا عباس امام حسین کے سامنے جب بھی امام حسین نے کچھ بھی کہا اگر ٹوٹا ہوا نیزہ دیا کہ زمین کا انتظام کر دو تو سر تسلیم کو خم کر دیا. اسے اطاعت کی منزل کہتے ہیں. یہ ہے اطاعت. اور یہی مولا عباس ہے. چونکہ آج کی مشہور تاریخ ہے مسائل بھی تھوڑے ہو سکتا ہے پرانی ہو جائے. یہی مولا عباس ہیں. ایک مرتبہ صبح سے ہر ایک کے ہاتھ میں علم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. علم لو میدان جہاد میں, علم لو میں علم ڈالے کر رہے ہیں, سردارے لشکر ہیں, ہر ایک کو علم دے دے کر بھیج رہے ہیں. تو مولا عباس نے دیکھا کہ اب ہمارے علاوہ آقا حسین کے علاوہ کوئی نہیں بچا. دستے ادب جوڑ کے آقا حسین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ آقا مجھے رنگ کی اجازت دے دیجیے. آقا حسین نے مولا عباس کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا عباس میں تمہیں کیسے بننے کی اجازت دے دوں گا. اے عباس تم لشکر کے علمدار ہو. اسے سننا تھا مولا عباس نے کہا اے آقا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی علمداری ہے. تو سمجھ میں آیا میرے عزیزوں, عباس تنہا واحد شخصیت امام حسین کی نگاہ میں پورا لشکر تھا. پورا لشکر. اسی لیے تو مولا نے کہا تم لشکر کے سردار ہو, کہاں لشکر تھا. یعنی عباس کی ذات تنہا لشکر تھی. اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا عباس یہ خیمے سے جو صدائیں آ رہی ہیں سن رہے ہو. بچے العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. عباس ان بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دو. عزاداروں بس یہ سننا تھا. سر تسلیم خم کر دیا, ٹوٹا ہوا نیزہ لیا. مولا کو معلوم تھا اگر تلوار دے دی تو نقشہ بدل جائے گا. ٹوٹا ہوا نیزہ دیا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور خاص کر کے برسات میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پانی رکھا جاتا ہے, جس زمین پہ پانی رکھا جاتا ہے وہ زمین نم ہو جاتی ہے. وہ زمین کئی دنوں تک نم رہتی ہے, قریب آتی رہتی ہے. جب مولا عباس سے کہا آقا حسین نے عباس جاؤ بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دو. بس مرتبہ مولا عباس اس خیمے میں جاتے ہیں جہاں تمام مشقیں رکھی ہوئی تھی. جیسے خیمے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سینے کے بل اس نرم زمین پر پیاس کی وجہ سے لیٹے ہوئے. اللہ نے عباس نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا.
مشق کو لیا، علی کا شعر روانہ ہوا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ مولا عباس یہاں سے نکلے ہیں اور نہر تک پہنچنے میں مولا عباس پہ آنچ آئی ہو، کوئی ضرب لگی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پوری توجہ جو تھی وہ لشکر کی طرف سے تھی، کسی طریقے سے دریا تک پہنچنا ہے، فرات تک پہنچنا ہے، پانی بھرنا ہے۔ ٹوٹے ہوئے نیزے سے دفاع کرتا ہوا میرا مولا دریا تک پہنچ جاتا ہے۔ مشق سکینہ کو بھر دیا، چلوں میں پانی لیا، پانی کو لے کر واپس پھینک دیا۔ اے ظالموں، تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو، یہ میرے اختیار میں ہے۔ اور اس کے بعد اسب باوفا سے کہا تو بھی پیاسا ہے، کئی دنوں کا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ گھوڑے نے سر کو ہلا دیا، اللہ نے بھیڑیا سے متفرار، اس گھوڑے نے تو پانی نہیں پیا، کیا رسول پیاسے ہیں؟ ان ظالموں نے پانی بند کر دیا، پانی کو لیا، مشق و علم لے کر میرا مولا عباس چلا ہے۔ جب آئے تھے ساری توجہ لشکر کی طرف تھی، کسی طریقے سے دریا پہ پہنچ گئے۔ اب جب جا رہے مولا عباس، ساری توجہ مولا کی مشق پہ ہے، مشق پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، یہ پانی صحیح سلامت خیمے تک پہنچ جائے۔ آزاداروں، ظالموں نے حملہ کرنا شروع کیا، چھپ کر ایک ظالم نے میرے مولا کے سر پہ گرز مارا۔ آزاداروں، جب مولا چلتے ہیں تو خیام سے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں کہ مولا علم لے کر آ رہے، میرا چچا عباس علم لے کر آ رہا ہے۔ جیسے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، اے بچوں اب التش مت کرو، اب ہائے پیاس نہ کرو، وہ دیکھ رہے ہو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ بس اس منظر کو دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر میں سکینہ نے دیکھا علم نے ہچکوڑا لینا شروع کیا، علم جھکنا شروع ہوا، دل دھڑکنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ علم دوسرے ہاتھ میں آ گیا، پھر علم بلند ہو گیا، پھر سکینہ نے بچوں کو حالت دلائی۔ معلوم ہے آزاداروں یہ کیوں ہوا تھا؟ جب دائرہ بازو خراب ہوا، علم جھکا، علم کو بائیں بازو سے سنبھالا، جب بائیں بازو جھکا، علم جھکا، مولا نے علم کو مشق سکینہ، علم کو پیروں سے سنبھالا، مشق سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا۔ امید تھی کسی طریقے سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ بس ایک مرتبہ ایک شکی نے مشق سکینہ کو وار کیا، پانی بہنے لگا، پانی نہیں بہ رہا تھا، سکینہ کیا، سکینہ کا وعدہ۔ مولا عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا، ظالموں نے چھپ کے حملہ کرنا شروع کیا۔ مولا عباس زین سے زمین پہ آ رہے ہیں۔ عزاداروں، منظر کیا ہے؟ ایک آنکھ پہ تیر لگا ہے، پیشانی پہ تیر لگا ہے، سر پہ گرز لگا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ جب کوئی برندی سے گرتا ہے عزاداروں، دستور یہ ہے کہ جب گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے زمین پہ دیکھ لگاتا ہے، ہائے مولا عباس،
یا ابن رسول اللہ ادرک نہیں، بس ایک مرتبہ آقا حسین چلے مولا عباس کے پاس پہنچتے ہیں. عباس معلوم ہے مولا حسین کیا کرتے ہیں؟ ابھی رمت حیات باقی ہے. آقا حسین نے کمر میں ہاتھ ڈالا. آقا کمر میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اے عباس چلو تمہیں خیمے تک پہنچا دوں. عباس کو معلوم ہے میرا آقا کتنا تھکا ہے، اور ابھی جوان علی اکبر کی میت اٹھائی ہے، معصوم علی اسلام معلوم ہے تھکا ہے میرا مولا. نہیں آقا یہ رہنے دیجیے. عباس کیوں؟ ایک وجہ تجھے بتائی مولا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی کا. اے آقا میں نے اپنے وعدہ پورا نہ کر پایا. اے آقا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. آقا عباس کوئی اور خواہش؟ آقا جب میں نے دنیا میں قدم رکھا تھا نا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. اے آقا مجبور ہوں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون. اے مولا خون صاف کر دیجئے، میں آپ کی زیارت کروں. حسین نے خون صاف کیا، مولا عباس نے زیارت کی. عباس روح پرواز کر رہی علم کو لیا. عباس نے منع کر دیا تھا نا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے. علم کو لیا، جیسے ہی علم بلند ہوا چھوٹے چھوٹے بچوں نے پھر خیمے سے دیکھا میرے چچا کا علم بلند ہو گیا. اے بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا پانی لا رہا ہے. جیسے ہی علم خیمے کے قریب پہنچا، اب جو خیمے کے پاس علم پہنچا زینب تڑپ گئی. اے بھیا حسین میرا بھیا عباس، اے بہن زینب تیرا بھیا عباس. دریا کے کنارے حسین نے علم کو رکھ دیا، بیویوں نے علم کو گھیر لیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین نے ادھر علم کو رکھا، بیویاں گریہ کر رہی ہیں. دشمنوں کو موقع مل گیا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جو بھی اسلحہ تھا، مولا عباس کی لاش کو پامال کرنا شروع کیا. اتنا پامال کیا، اتنے سلب لگائے کہ جب مولا دفن شہداء کے لیے آئے ہیں سرداروں، مولا سجاد عباس کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں، ٹکڑے اٹھتے ہیں سرداروں. سجاد نے عباس کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں دفن کر دیا، چھوٹی سی قبر بنا دی. آیت اللہ بحر العلوم کے زمانے میں جب مولا عباس کی قبر کا ایک حصہ تھوڑا مخدوش ہو گیا تو اس کی تعمیر کے لیے چونکہ مرجع تھے ان کے اوپر ذمہ داری سونپی گئی.
جب ذمہ داری سونپی گئی عزاداروں تو انہوں نے ایک پاک و پاکیزہ منتقی پرہیزگار فرد کو بلایا کہ عباس کی مزار کی اس کو تعمیر کرنا ہے. جب معمار نیچے پہنچتا ہے تو خانے میں پہنچتا ہے قبر عباس کو دیکھتا ہے, چھوٹی سی قبر جب دیکھتا ہے تڑپ جاتا ہے, تڑپ کے روتا ہوا بہرولوگ کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد سوال کرتا ہے بس اتنا بتا دیجئے یہ جو ہم مذاہب میں سنتے ہیں کہ عباس اتنے لہیم شہیم تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر زمین پہ ٹکراتا تھا, کیا وہ روایت سچ ہے یا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ بس ایک مرتبہ آج اللہ بہرولوگ کہتے دونوں باتیں سچ ہیں. اس لیے واقعاً عباس لہیم شہیم تھے لیکن عباس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ میرے سجاد نے اسے ایک چٹائی میں اکٹھا کر کے زمین کربلا میں دریا کے کنارے دفن کر دیا. عزاداروں یہی وجہ تھی کہ جب نہائی کے بعد زینب کربلا پہنچتی ہے اپنے بڑے بھیا کی قبر پہ کریا کرتی ہے, ماتم کرتی ہے, نوحہ کرتی ہے. جب نوحہ کر چکی بس ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہے اے میرے لال سید سجاد مجھے میرے چھوٹے بھیا کی قبر کی زیارت کرا دو. نہیں سن سکے کہ عزاداروں اے میرے لال سجاد مجھے میرے چھوٹے بھیا کی قبر کی زیارت کرا دو. سجاد نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا, دریا کے کنارے آئے, ایک چھوٹی سی قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا. زینب نے دیکھا سجاد میرے کسی بچے کی قبر کی زیارت کو نہیں کہا. اے سجاد میرے بھیا عباس کی قبر کی زیارت کرا دو. اے پھوپھی اماں یہی عباس کی قبر ہے, اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ ان کی لاش ایک چھوٹے بچے کی